رونا رلانا۔ ایک امریکی ادبی نقاد ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مرد ایک ہنسوڑا جانور ہے اور عورت ایک ایسا حیوان ہے جو اکثر رونی شکل بنائے رہتا ہے۔ مصنف کی خوش طبعی نے اس فقرے میں مبالغے اور تلخی کی آمیزش کر دی ہے، اور چونکہ وہ خود مرد ہے اس لیے شاید عورتوں کو اس سے کلی اتفاق بھی نہ ہو، لیکن بہرحال موضوع ایسا ہے جس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میرے ایک دوست کا مشاہدہ ہے کہ عورتوں کی باہمی گفتگو یا خط و کتابت میں موت یا بیماری کی خبروں کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسے واقعات کے بیان کرنے میں عورتیں غیر معمولی تفصیل اور رقت انگیزی سے کام لیتی ہیں۔ گویا ناگوار باتوں کو ناگوار ترین پیرائے میں بیان کرنا ان کا نہایت پسندیدہ شغل ہے۔ اس سے وہ کبھی سیر نہیں ہوتی۔ ایک ہی موت کی خبر کے لیے اپنی شناساؤں میں سے زیادہ سامعین کی تعداد ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتی ہیں۔ ایسی خبر جب بھی نئے سرے سے سنانا شروع کرتی ہیں ایک نہ ایک تفصیل کا اضافہ کر دیتی ہیں، اور ہر بار نئے سرے سے آنسو بہاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ موت یا بیماری کسی قریبی عزیز کی ہو، کوئی پڑوسی ہو، ملازم کے ننیال یا سہیلی کے سسرال کا واقعہ ہو، گلی میں روز مرہ آنے والے کسی خانچے والے کا بیمار بچہ ہو، کوئی اڑتی اڑتی خبر ہو، کوئی افواہ ہو۔ غرض یہ کہ اس ہمدردی کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رقت انگیز کہانیوں کے پڑھنے کا شوق عورتوں ہی کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس بارے میں سبھی اقوام کا ایک ہی حال ہے۔ غیر ممالک میں بھی رلانے والی کہانیاں ہمیشہ نچلے طبقے کی عورتوں میں بہت مقبول ہوتی ہیں۔ گھٹیا درجے کے غم نگار مصنفین کو اپنی کتابوں کی قیمت اکثر عورتوں کی جیب سے وصول ہوتی ہے۔ وہ بھی عورتوں کی فطرت کو سمجھتے ہیں۔ کہانی کیسی ہی ہو، اگر اس کا ہر صفحہ غم و الم کی ایک تصویر ہے تو اس کی اشاعت یقینی ہے۔ اور عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوانے کے لیے ایسے مصنفین طرح طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں۔ کبھی ایک پھول سے بچے کو 7-8 سال کی عمر میں ہی مار دیتے ہیں اور بستر مرگ پر توتلی باتیں کرواتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کو رات کے 12 بجے سردی کے موسم میں کسی چوک پر بھوکا اور ننگا کھڑا کر دیتے ہیں، اور بھی رقت دلانی ہو تو اسے سید بنا دیتے ہیں۔ یہ کافی نہ ہو تو اسے بھیک مانگتا ہوا دکھا دیتے ہیں کہ میری بوڑھی ماں مر رہی ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں، خدا کے نام پر کچھ دیتے جاؤ۔ کبھی کسی سگھڑ خوبصورت نیک تینت لڑکی کو چڑیل سی ساس کے حوالے کرا دیا، یا کسی بدقماش خاوند کے سپرد کر دیا، اور کچھ بس نہ چلا تو سوتیلی ماں کی گود میں ڈال دیا اور وہاں دل کی بڑاس نکال لی۔ پڑھنے والی ہیں کہ زار و قطار رو رہی ہیں اور بار بار پڑھتی ہیں اور بار بار روتی ہیں۔ خود عورت کی تصنیفات اکثر ہچکیوں میں لپٹی ہوئی اور آنسوؤں میں لتھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو کتابیں عورتوں نے لکھی ہیں اکثر میں نزع، بیماری، دق، سل، خودکشی، زہر، ظلم و تشدد، ایک نہ ایک چیز کا سما باندھ دینا گویا فرض جانا۔ ہاں کوئی کروشیا یا کھانا پکانے کی کتاب ہو تو اور بات ہے۔ آخر یہ مصیبت کیا ہے؟ یہ بات بات پر صفے ماتم بچ جانا کیا مانی؟ بار بار سوچتا ہوں کہ آخر اس امریکن نقاد نے کیا کہا؟ جل کے کہا صحیح، لیکن بڑی بات کیا کہی؟ کسی گھر میں موت واقع ہو جائے تو زنانے اور مردانے کا مقابلہ کیجیے۔ مردوں کا ماتم تو صاف دکھائی دیتا ہے، بیچارے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، سر نیچے کیے چپ چاپ، آنکھیں سرخ ہیں، کبھی کبھی آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں یا کسی نہ کسی انتظام میں مصروف ہیں، چہرے پر تھکن اور اداسی بنی ہے اور قدم ذرا آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں۔ اور زنانے کا ماتم دور دور سے موت کے گھر کا پتہ دیتا ہے۔ جب کوئی نئی فلاں بی بی ڈولی سے اتر کر اندر جاتی ہے تو ماتم کی بنبناہٹ میں اثر نو ایک لہر اٹھتی ہے، جیسے یکلخت کوئی ہوائی جہاز سے گر پڑے۔ مرد تو دوسرے تیسرے دن کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے ہاں مہینے بھر کو ایک کلب قائم ہو جاتی ہے۔ گلوریوں پر گلوریاں کھائی جاتی ہیں اور چیخوں پر چیخیں ماری جاتی ہیں۔ کہیں بیمار پرسی کو جاتی ہیں تو بیمار میں وہ بیماریاں نکال کر لے آتی ہیں جو ڈاکٹر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ جتنی دیر سرہانے بیٹھی رہیں بیماری ہر کروٹ پر ہاتھ ملتی ہیں۔ رنگت کی زردی، بدن کی کمزوری، سانس کی بے قاعدگی، ہونٹوں کی خشکی ہر بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں، حتیٰ کہ بیمار کو اپنی خطرناک حالت دیکھ کر چاروں ناچار منحنی آواز میں بولنا پڑتا ہے۔ جو بیمار پرس عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے موت قریب آتی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بعض عورتوں کو مریض کے بچ جانے پر صدمہ ہوتا ہوگا کہ اتنی بیمار پرسی کی اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ عورتیں نہ صرف دوسروں کے غم میں مزے لے لے کر روتی ہیں بلکہ دوسروں کی اشباری کے لیے خود بھی سامان مہیا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتی۔ ایک پرانے زمانے کے بزرگ اپنی اہلیہ کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری گھر والی بھی اپنا جواب نہیں رکھتی کہ کوئی پڑوسن آ کے کہہ دے کہ اے بوا ماشاءاللہ آج تو تمہارے چہرے پر رونق برس رہی ہے، تو جھنجھلا کر بول اٹھتی ہیں کہ تیرے دیدوں میں خاک، میں تو مری جاتی ہوں، میرے برا چاہنے والوں کو ابھی میں ہٹی کٹی نظر آتی ہوں۔ اور کوئی آ کے کہہ دے کہ اے ہے بیٹی تجھے کیا ہو گیا، تو دن بدن گھلتی جاتی ہے، نہ جانے تجھے کیا غم کھا گیا، تو ایسی پڑوسن کو فوراً خالہ کا لقب مل جاتا تھا۔
بڑی خاطر تواضع ہوتی تھی، گھر کا کام کاج چھوڑ کر شام تک ان کو اپنے دکھڑے سنائے جاتے تھے اور چلتے وقت وہ 5 روپے قرض بھی لے جایا کرتی تھیں جن کی ادائیگی کے لیے کبھی تقاضا نہ کیا جاتا تھا۔ اس تحریر سے میرا مطلب ان بہنوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں جو فی الواقع غمگین یا مصیبت زدہ ہیں۔ ان کی ہنسی اڑانا پرلے درجے کی سخاوت ہے جو مجھے خدا نصیب نہ کرے۔ کسی کا غم ایسی بات نہیں جو دوسروں کی خوش طبعی کا موضوع بنے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ زندگی کا بہت سا دکھ ضبط، تحمل اور خندہ پیشانی سے دور ہو سکتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ شخص کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس کا غم غلط کرایا جائے۔ کسی بیمار کی سب سے بڑی تیمارداری یہ ہے کہ اس کی طبیعت کو شگفتہ کرنے کا سامان پیدا کیا جائے۔ غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی جائے۔ مہذب شخص کی یہی پہچان ہے۔ اپنے دکھ کے قصے کو بار بار دہرا کر کسی دوسرے شخص کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا گویا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔